وسلم مکہ مکرمہ میں ایسی قوم کی طرف اولاً مبعوث فرمائے گئے جو امی کہلاتی تھی. وہ امی کہلاتی تھی اس ان پڑھ کے معنی میں. وہ قوم جو پڑھی لکھی نہیں، اگر آٹے میں نمک کے بقدر چند لوگ پڑھے لکھے ہوں تو اس سے پوری قوم پڑھی لکھی نہیں کہلاتی. اور آٹے میں نمک کے بقدر چند لوگ جاہل ہوں اور باقی سب پڑھے لکھے ہوں تو وہ قوم پڑھی لکھی کہلائے گی. چند لوگ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں. میجورٹی اکثریت کا لحاظ ہے. اگر اکثریت پڑھی لکھی ہے اور چند لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل رہ گئے ہیں، تو قوم پڑھی لکھی کہلائے. اور ساری قوم بے پڑھی لکھی ہے، جاہل ہے، چند گنتی کے افراد پڑھے لکھے ہیں، تو اس قوم کو پڑھا لکھا نہیں کہیں گے، اس قوم کو جاہل قوم کہیں گے، ان پڑھ قوم کہیں گے، امی قوم کہیں گے. جزیرۃ العرب میں مکہ مکرمہ میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا. تھے، پڑھے لکھے تھے. کاتبین وحی لکھنے والے جن صحابہ کا نام آتا ہے ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، حضرت عمر کا، حضرت ابو عبیدہ کا. بہت سے مکہ کے رہنے والوں کے نام آتے ہیں. وہ پڑھے لکھے تھے مگر ان کی تعداد کیا تھی؟ ان کی تعداد انگلیوں پر گن لو. باقی پورا مکہ جاہل تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. اس لیے جزیرۃ العرب کے باشندوں کو، جزیرۃ العرب کے لوگوں کو امی کہا جاتا تھا، ان پڑھ قوم. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عرب کے لوگوں کو اپنے امی ہونے پر، ان پڑھ ہونے پر فخر تھا کہ ہم پڑھے لکھے کچھ نہیں ہیں. ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی ہیں. جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو لا یعلم شیئا، ہم ویسے ہی ہیں، ہم نے کچھ نہیں پڑھا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی. ام کے معنی ہے ماں. امی ماں والا، ماں والا یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے جاہل، بے علم، بغیر پڑھے لکھے، ہم اسی طرح سے بے پڑھے لکھے ہیں. اس معنی کر کے عربوں کو امی کہا جاتا تھا اور ان کو اس پر بڑا فخر تھا کہ نحن امیون. اس قوم میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور ایک روایت میں ہے جس کی حوالہ مجھے معلوم نہیں، لا ادری این ہوا، قال علمت علم الاولین والآخرین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگلوں کا اور پچھلوں کا، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے زمانے تک اور آپ کے زمانے سے لے کر آخر زمانے تک سارا علم مجھے دیا گیا. علمت علم الاولین والآخرین. آپ اتنے بڑے عالم کہ کائنات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم نہیں. دیکھو اللہ تعالی کائنات میں نہیں. کائنات نام ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کا. اللہ کائنات میں نہیں. کائنات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم نہیں. پھر بھی آپ کا نام امی تھا. قرآن کریم میں 2 جگہ پر آیا ہے نبی الامی.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو امی کہا جاتا تھا وہ ایک دوسرے معنی میں کہا جاتا ہے. وہ دوسرے معنی کیا ہے؟ مکہ مکرمہ کا ایک مشہور نام ام القریٰ تھا. مین بستی، پورے جزیرت العرب میں مین بنیادی مرکزی بستی ام القریٰ، کیونکہ وہاں کعبہ شریف تھا. سارا جزیرت العرب پلٹ کر لوٹ کر مکہ میں آتا تھا. کان مثابۃ للناس، سب لوگوں کے لوٹنے کی جگہ تھی. اس لیے مین پوائنٹ، اسمبلی پوائنٹ مکہ مکرمہ تھا. اس وجہ سے مکہ مکرمہ کا ایک نام ام القریٰ تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام القریٰ میں پیدا ہوئے. قرآن کریم نازل ہوا اور فرمایا لتنذر ام القریٰ ومن حولها. آپ اس قرآن کے ذریعے سے مکہ مکرمہ کے باشندوں کو جھنجھوڑیں اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد سراؤنڈنگ جو بستیاں ہیں ان سب کو جھنجھوڑیں. مکہ کا بیان، مکہ کے ما حولها، مکہ کا سراؤنڈنگ سارا عالم ہے. حدیثوں میں ہے کہ مکہ ناف ہے زمین کی، وہیں سے ساری زمین پھیلائی گئی ہے. بس مکہ مکرمہ ساری زمین کا اسمبلی پوائنٹ ہے. اور آج اس کا مظاہرہ دنیا میں ہے. ساری زمین سے مسلمان دوڑ دوڑ کر سمٹ کر مکہ مکرمہ میں ہر سال اکٹھا ہوتے. جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تو ام القریٰ جزیرت العرب کی بستیوں کے اعتبار سے ام القریٰ کہتے تھے. لیکن میرے بھائیو حقیقت میں وہ ساری دنیا کی ولیجز، ساری دنیا کی سٹیز، ساری دنیا کی آبادیوں اور ساری دنیا کے شہروں کا مرکزی شہر ہے. اور آج اس کی مرکزیت کا مظاہرہ ہے. ساری دنیا سے مسلمان وہاں پہنچتے. بس مکہ مکرمہ ام القریٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے. اور آپ حضرات عربی زبان کا قاعدہ نہیں جانتے. اگر کسی کا نام دو لفظوں سے مضاف الیہ سے مرکب ہو اور اس کی طرف نسبت کرنی پڑے تو سیکنڈ کو نام کو لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں، مضاف کو لے کر اس میں یا لگاتے ہیں. تو ام القریٰ، قریٰ چھوڑ دی، ام کو لے کر اس میں یا لگائی اور ہو گیا الامی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الامی کہا گیا ہے اس لیے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں ام القریٰ میں، اور وہیں سے بعثت اور مبعوث ہوئے ہیں، ساری دنیا کی طرف بھیجے گئے ہیں. اس لیے آپ نبی الامی ہیں اس معنی کر. نہ خواندہ، ان پڑھ، نہ پڑھے ہوئے اس معنی کر کے نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی انسان سے نہیں پڑھا تھا، مگر اللہ نے آپ کو وہ علوم دیے تھے جو ساری کائنات سے زیادہ تھے. بہرحال جب حضور کا لقب بھی الامی ہے اور عرب کے رہنے والے پہلے سے الامیون کہلاتے تھے، وہ الامیون دوسرے معنی میں کہلاتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الامی دوسرے معنی میں کہا گیا. لیکن جب لفظ ایک ہو گیا تو وہ جو عرب کے لوگوں کے لیے امی ہونا یعنی ان پڑھ ہونا جو عیب تھا وہ عیب خوبی بن گئی. اب وہ عیب نہیں رہا. عرب آج بھی کہتے ہیں نحن امت امیہ، یعنی ہم اس نبی کی امت ہیں جو نبی مکہ مکرمہ سے مبعوث فرمائے گئے ہیں، ہم اس نبی کی امت. آج اس معنی میں وہ لفظ ہو گئے. لیکن بہرحال یہ تو اس حضور کی بعثت کے بعد کی بات ہے. آپ آئیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب امی کیوں کہے جاتے ہیں؟ اور وہ امی کہا جانا ان کے لیے فخر کی بات تھی یا عیب کی بات تھی؟ وہ ان پڑھ کے معنی میں کہے جاتے تھے اور حقیقت میں وہ عیب کی بات تھی. لیکن اس عیب کو وہ اپنے لیے ہنر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کے امی ہونے پر فخر کرتے.